لیکن پہلے اسلام لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، وطن کی محبت سے دین کی محبت، اسلام کی محبت پہلے ہے، ٹھیک ہے، اولاد کی محبت سے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت پہلے ہے، اس کو ایمان کہا جاتا ہے، اسلام کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال پھر ہم نے الفاظ بلحاظ اسناد حدیث کے 3 قسمیں بنائی تھیں۔ پہلی قسم ہم نے مرفوع بتلایا تھا، دوسری قسم ہم نے موقوف بنایا تھا، اور تیسری قسم ہم نے مقطوع بنایا تھا۔ پہلی قسم کیا تھی؟ مرفوع، اور دوسری موقوف، تیسری مقطوع۔ مرفوع حدیث کی ہم نے مختصر تعریف کی تھی کہ صاحب کتاب سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی روایتیں راوی جا رہا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچ گئی، صحابی کے بعد صحابی نے فرما دیا قال رسول اللہ، تو اس کو مرفوع حدیث کہا جائے گا۔ کیا کہا جائے گا؟ موقوف حدیث یہ ہے کہ صحابی تک بات پہنچی ہے، روات راوی چلتے ہیں عن ابی ہریرہ میں رک جاتے ہیں، عن ابن عباس پر رک جاتے ہیں، عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے رک جاتے ہیں، عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے رک جاتے ہیں، تو اس کو موقوف حدیث کہا جاتا ہے۔ جو یوں نہیں فرمایا قال رسول اللہ یا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یوں نہیں فرمایا۔ تیسرا ہم نے مقطوع حدیث بنایا تھا، جس کی سند صرف تابعی تک پہنچ کر ختم ہو جائے، آگے صحابی تک بات نہ جائے۔ تابعین کی تعریف ہم نے پہلے کر دی تھی کہ تابعین کون ہیں؟ تابعین کون ہیں؟ جس نے ایمان کی حالت میں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے تو اس کو تابعی کہا جاتا ہے، اس کو تابعین میں سے کہا جائے گا۔ جس نے صحابی کی، رسول اللہ کے صحابی کی زیارت کی ہے ایمان کی حالت میں، پھر ایمان کی حالت میں فوت ہوا، ایمان کی حالت میں فوت ہو گیا، اس کو تابعی کا درجہ دیا جائے گا۔ اور یہاں مقطوع حدیث ہم کہہ رہے ہیں، مقطوع حدیث سے یہ بھی مراد ہے کہ بس یہاں تک حدیث رک گئی، موقوف تو پہلے صحابی تک رک گئی، اور مقطوع حدیث کے تابعی تک بات رک گئی ہے تو اس کو مقطوع حدیث کہا جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں کہ خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ خیر والا وہ صحابہ کا، سب سے بہترین زمانہ خیر والا وہ صحابہ کا ہے، میرا زمانہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ثم الذین یلونہم، پھر سب سے بہترین زمانہ صحابہ کے بعد وہ تابعین کا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد بہترین زمانہ وہ تبع تابعین کا ہے۔ کس کا ہے؟ تبع تابعین کا ہے۔ یہاں مقطوع حدیث ہم جو بیان کر رہے ہیں، جو حدیث روایت چلتی تابعی تک بات پہنچ جاتی ہے تو اس کو مقطوع حدیث کہا جاتا ہے۔ صحابی تک بات پہنچ جاتی ہے تو اس کو موقوف حدیث کہا جاتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک بات چلی جاتی ہے تو اس کو مرفوع حدیث کہا جاتا ہے۔ بات سمجھے ہو؟ تو بلحاظ اسناد حدیث کے 3 قسمیں، مرفوع، موقوف اور مقطوع ہم نے بنائے تھے۔ تابعی تک، پھر تابعین کی تعریف تو میں نے کر دی تھی، تبع تابعین جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو ایمان کی حالت میں ہے وہ تو تابعی بن گیا، پھر اس تابعی کو اگر ایمان کی حالت میں کسی مسلمان شخص نے دیکھا ہے اور پھر ایمان پر اس کی موت آئی ہے تو اس کو تبع تابعین کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اور یہ خیر کے زمانے میں، اور یہ خیر کے ہمارے ائمہ مجتہدین سارے کے سارے، سب کے سب تقریباً یا تو تبع تابعین میں ہیں یا پھر تابعین میں۔ ہمارے امام ابو حنیفہ تابعین میں سے ہیں، ہمارے امام ابو حنیفہ
اور امام مالک کے بارے میں بھی تابعین. باقی ائمہ امام شافعی، امام احمد بن حنبل یا اور امام ائمہ جو ہیں یہ تبع تابعین میں اکثر ہیں، اکثر یہ ائمہ تبع تابعین میں ہیں. انہوں نے براہ راست صحابہ سے، پھر صحابہ سے تابعین سے، تابعین سے تبع تابعین سے براہ راست حدیث مبارک نقل کی ہے. تو ہم بات کر رہے تھے مرفوع حدیث کا سلسلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے، موقوف حدیث کا صحابی تک بات پہنچ جائے، مقطوع حدیث کا جو تابعی پر بات پہنچ جائے. لیکن علماء نے لکھا ہے اگر کوئی تبع تابعین میں کوئی روایت کرتا ہے، تبع تابعین میں کوئی روایت کرتا ہے تو اس کو بھی ہم درجہ تابعی کا دیں گے، اس کو بھی تابعی کا درجہ ہم دیں گے، اس حدیث کو بھی تابعین میں سے لے کر آئیں گے. میری بات ذہن میں آ گئی، پیریڈ بچ تو نہیں گیا. تو میں عرض کر رہا تھا لا یؤمن احدکم کی جو بات آئی تھی، پھر میں نے عطا اللہ شاہ بخاری کی بیٹی کا واقعہ، یہ معمولی بات نہیں. اسی طرح بہت سے ہمارے قاضی ثانوی شجابادی رحمۃ اللہ علیہ جیل میں بیٹھے ہیں ختم نبوت کی خاطر. جیل کی زندگی معمولی نہیں، میں نے گزاری ہے. بہت تکلیف ہے. یہ عام جیل کی بات نہیں کر رہا، کوئی خواص جیل بھی ہیں، آنکھوں پر پٹیاں باندھی ہوئی، ہاتھ پیچھے باندھے ہوئے، اور اس کے علاوہ 3 گھنٹے کھڑا رہنا، 5 گھنٹے کھڑا رہنا. یہ جیل میں نے دیکھی ہے، یہ جیل ہم نے دیکھی، ہمارے اکثر اکابرین نے یہ جیلیں دیکھی ہیں. زنجیریں پہنی ہوئی ہاتھوں میں، پاؤں میں جلان، یہ جیل ہم نے دیکھی ہے، میں نے دیکھی ہے. اور دین کی خاطر، اسلام کی خاطر یہ تکلیفیں ہمارے انبیاء نے بھی گزاری علیہم السلام، صحابہ نے بھی گزاری، پھر تابعین نے بھی گزاری، پھر تبع تابعین نے گزاری، ائمہ مجتہدین نے بھی گزاری. امام احمد بن حنبل کا واقعہ میں نے بیان کیا تھا کہ ایسے سنگلاخ لوہے کے ان کو جولان پہنائے جاتے تھے کہ امام احمد بن حنبل چل نہیں سکتے، بہت بھاری ہوتے لوہے، اور ہاتھ باندھے ہوتے تھے پیچھے، اور پھر کھینچا جاتا تھا تو امام احمد بن حنبل زمین پر گر جاتے، نماز کھڑے ہو کر ادا نہیں، کیونکہ اٹھ نہیں سکتے تھے. لوہے کے جو زنجیریں پہنی ہوتی تھیں، پھر جو ان کو مارا کیا، کوڑے مارے جاتے تھے، اور ان کے جسم کے چیترے یہاں دیواروں پر پڑتے تھے، اور امام احمد بن حنبل کی زبان پر ہوتا اللہ 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 اللہ، ہے نہیں غزہ نہیں، ہے غزہ نہیں. امام ابی حنیفہ کا جنازہ بھی تو جیل سے نکلا، امام مالک کو گدے پر بٹھایا، دین کی خاطر نہ، اسلام کی خاطر. میں بات کر رہا تھا قاضی احسان احمد شجابادی جیل میں بیٹھے ہیں، اطلاع ملی حضرت آپ کے ابا جی فوت ہو گئے. بس آخر ابا ہے نا، آنکھوں میں آنسو تو آ گئے. فرمانے لگا اللہ میں تیرے نبی محمد رسول اللہ کی ختم نبوت کی خاطر جیل کی زندگی گزار رہا ہوں. ابا کے جنازے میں تو شریک نہیں ہو سکتا، اللہ میری دعاؤں کو تو شریک کر دے، اللہ میری دعاؤں کو شریک کر دے. اللہ کیا گزری ہوگی، ابا ہے. جب ہمارے والد جی رحمۃ اللہ علیہ فوت ہوئے، رحمۃ اللہ علیہ، میں مدینہ طیبہ میں تھا اس وقت. جب مجھے اطلاع ملی واللہ برداشت سے بہر تھا، کیونکہ ان کی محبت، والد ہوتا ہے، ان کی باتیں ذہن میں آتی. میں فوراً مسجد نبوی میں پہنچا، ریاض الجنت میں بیٹھ کر جب تک کہ جنازہ نہیں اٹھا ابا جی کا، اس وقت تک ریاض الجنت میں رہا. جب قبر میں رکھا جا رہا تھا، اس وقت موبائل کا زمانہ تو تھا نہیں، ٹیلی فون پر بات کرتا کہ قبر میں رکھ دیے گئے ہیں. تو پھر جو گزری عمرے کے لیے جب میں فوراً نکلا دوسرے دن والد صاحب کے لیے احرام باندھ کر، رات کا وقت ہے، سردیوں کی راتیں 2 بجے پہنچ گیا. عمرے سے فارغ ہوا تو میں
بیت اللہ شریف کے صحن میں لیٹ گیا، خواب دیکھ رہا ہوں کہ والد صاحب احرام کی حالت میں گزر رہے ہیں، یعنی احرام کی حالت میں نے کہا والد صاحب ابا جی آئیے نا تھوڑا سا آرام کر لیں۔ فرمایا بیٹا ابھی میں نے عمرہ کیا ہے، ابھی عمرہ کیا ہے، بس آرام کرتا ہوں میں جو ہی تہجد کی اذان ہوئی تو میری آنکھ کھلی، فوراً میں سمجھا کہ میرا عمرہ ابا جی کے اصال ثواب میں پہنچ گیا ہے جی، پہنچ گیا ہے جی، عمرہ ان کا ادا ہو گیا، کیونکہ احرام میں نے ان کی نیت پر یا اللہ یہ احرام میں اپنے والد صاحب کی طرف سے باندھ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو بہرحال قاضی احسان شجابادی کی بات کر رہا تھا، ابا تو فوت ہو گئے، اللہ تیرے نبی کی محبت میں بیٹھا ہوں، میری دعاؤں کو شریک کر دے، جنازے میں شریک تو ہو نہیں سکتا میں۔ کچھ مدت گزری، اطلاع ملی حضرت آپ کا نوجوان بیٹا، ایک ہی بیٹا تھا قاضی احسان کا، ایک ہی بیٹا حادثے میں شہید ہو گیا ہے، حادثے میں شہید ہو گیا۔ تو قاضی احسان شجابادی نے آخر اولاد ہے، ایک ہی بیٹا تھا، ایک ہی بیٹا تھا، یہ تو کہا اللہ اس کی امی کو صبر دے دے اور مجھے استقامت دے دے، یہ لفظ کہا قاضی صاحب نے، اللہ اس کی امی کو صبر دے دے اور مجھے استقامت دے دے، یہ لفظ کہہ کر قاضی صاحب کی آنکھوں میں آنسوں میں ہاتھ اٹھائے، اللہ تو گواہ بن جا، ابے کا احترام اکرام، ابے کی عزت خدمت تیرے نبی محمد رسول اللہ کی ختم نبوت کی خاطر میں نے قربان کر دی، اور آج اپنے بیٹے کی محبت، مودت، رحمت، شفقت آج تیرے نبی کی ختم نبوت کی خاطر قربان کر رہا، میری قربانی بھی قبول کر لیا۔ یہ لوگ تھے، یہ لوگ تھے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ، اللہ نے ایسا نہیں فرمایا، نبی نے ایسا نہیں فرمایا، جب تک کہ میرے ساتھ محبت اپنے والدین سے، مال سے، جان سے زیادہ نہیں ہوگی، ایمان کے کہلانے والے تم نہیں ہو سکتے، مسلمان کہلانے کے مستحق نہیں۔ آج ہمیں مال کی محبت ہے، ایمان کی نہیں، اسلام کی نہیں۔ ابھی میں بات کر رہا تھا پرویز مشرف نے پاکستان 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 پاکستان، میں نے کہا پہلے اسلام، پھر مسلمان، پھر پاکستان۔ اللہ اسلام کی حفاظت فرمائے، مسلمان کی حفاظت فرمائے، پاکستان کی بھی حفاظت فرمائے، ہر چیز اللہ کے نبی نے واضح کر دی۔ اسی طرح اور علماء کی تاریخیں پڑھیں، علماء دیوبند کی تاریخیں، جو انہوں نے قربانیاں دیں، جو انہوں نے قربانیاں دیں، اللہ کی قسم ایسا نہیں ہو، کسی اور مولوی ایسا نہیں کرتا۔ باقی بھی ہیں علماء بریلوی بھی ہیں، علماء اہل حدیث بھی ہیں، علماء اہل تشیع بھی ہیں، لیکن جو قربانیاں علماء دیوبند نے سور کی کھالوں میں بند کر کے دریا میں ڈالے گئے، تختہ دار پر لٹکائے گئے اور تیل کی کڑاہوں میں جلائے گئے، اور ان کے سامنے، بعض علماء کے سامنے ان کے بچوں کو ذبح کیا گیا، ان کے بچوں کو، کیا گزری ہوگی، کیا گزری ہوگی، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ غلام غوث ہزاری کی بات میں نے اس دن کر دی تھی، آپ کو کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ بیٹا بیمار پڑا ہے، ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ آج کا مہمان ہے، کل تک یہ ختم ہو جائے گا کیونکہ بیماری ایسی ہے۔ تھوڑی دیر ہوئی تو دروازہ کھٹکا تو دیکھا ایک بوڑھا شخص کھڑا ہے، ہزاری صاحب آپ گھر میں بیٹھے ہو؟ ہمارے شہر میں وہ قادیانی کافر کذاب دجال، وہ خردجال، وہ مرزا غلام دا، اس کی امت کا کنجر ایک مبلغ آیا ہوا ہے، خبیث، لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، خدا کو کیا جواب دو گے؟ ہزاری صاحب فوراً گھر میں داخل ہوئے، بیگ چھوٹا سا اٹھایا، بیٹے کے ماتھے کو چوما، بیٹا قیامت کے دن محشر کے میدان پر ملاقات ہوگی۔ بیوی کہتی رہی حضرت وہ تو مہمان 3 گھنٹے کا پڑا ہے، آپ کچھ ٹھہر جائیں۔ بس آنکھ میں آنسو تو آ گئے، بیٹے کو یوں بوسہ دیا، روانہ ہو گئے۔
ابھی اڈے پر پہنچے، بس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ان دنوں میں بسیں تو اس وقت چلتی تھیں جب بھر جاتی تھیں، پھر چلتی تھیں، ابھی بس بھری نہیں تھی، ابھی چلی نہیں تھی کہ لوگ دوڑتے ہوئے، حضرت آپ کا بیٹا فوت ہو گیا ہے جی، بیٹا فوت ہو گیا ہے، آپ تجہیز و تکفین میں جنازے میں شریک تو ہو جائیں۔ تو مولانا غلام غوث ہزاروی نے کہا کیا کہا؟ فرمایا کہ تجہیز و تکفین اس کی ہو جائے گی، لوگ اس کا جنازہ پڑھ لیں گے، آپ پڑھ لیں۔ جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے، فرض کفایہ ہے، امت رسول اللہ کو کفر سے بچانا فرض عین ہے۔ میں فرض عین چھوڑ کر فرض کفایہ کی طرف نہیں آ سکتا۔ اس کو جنازہ پڑھ کے دفنا دیں۔ 3 دن کے بعد اللہ نے کامیابی عطا فرمائی، تو بیوی رو کے کہنے لگی، حضرت جب آپ روانہ ہو رہے تھے بیٹا تمہیں تک رہا تھا، ایک پیغام چھوڑ گیا بیٹا، ابا سے کہنا میری قبر پر ضرور آنا چاہیے۔ مولانا غلام غوث ہزاری بیگ رکھا، سیدھے قبرستان چلے گئے، وہیں قبر پر کھڑے ہو کر اللہ ختم نبوت کے وسیلے سے میرے بیٹے کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ یہ شام کا وقت تھا، رات کو جب سوئے، جو ہی سوئے بیٹے سے ملاقات خواب میں ہو گئی۔ بیٹا کہتے ابا اللہ نے ختم نبوت کے وسیلے سے میری قبر کو جنت کا باغ بنا دیا ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ۔ تو بلحاظ ترتیب کہ ہم نے یہ حدیث آپ کو بیان کر دی کہ اسناد کے لحاظ سے 3 قسمیں ہیں، مرفوع ہے، موقوف ہے، مقطوع ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے روات کے اعتبار سے، روات کی روات پہلے سند، اب روات کے ساتھ راویوں کے 5 قسمیں بیان کی گئی ہیں حدیث کی۔ متصل حدیث ہے، منقطع حدیث ہے، معضل حدیث ہے، معلق حدیث ہے اور مرسل حدیث ہے۔ 5 قسمیں بنا گئی۔ پہلی قسم بتاؤ بھائی، متصل جو رسول اللہ تک براہ راست پہنچے، متصل حدیث۔ دوسری قسم منقطع حدیث۔ تیسری قسم معضل، اور چوتھی معلق۔ 5ویں ابھی تو میں نے بتایا مرسل حدیث۔ یہ 5 قسمیں ہیں۔ پھر ہم تعریف کریں گے متصل حدیث کی تعریف کیا ہے، منقطع حدیث کی تعریف کیا ہے، معضل حدیث کی تعریف کیا ہے، معلق حدیث کی تعریف کیا ہے، مرسل حدیث کی تعریف کیا ہے، یہ ہم آپ کو بیان کریں گے۔ پھر مرتبہ کے لحاظ سے 3 قسمیں حدیث کی آگے آتی ہیں، اس میں عجیب و غریب حالات، واقعات آپ سن کر حیران رہ جائیں گے کہ جس کو صحیح حدیث کہا جاتا ہے، پہلی صحیح حدیث، پھر دوسری قسم جو ہے ضعیف حدیث، اور تیسری اللہ اکبر حدیث صحیح، اور پھر حدیث اللہ کیا میں کدھر پہنچ گیا جی، ضعیف حدیث جی، پھر حسن حدیث، صحیح حدیث، حسن حدیث، ضعیف حدیث، صحیح حدیث، حسن حدیث، ضعیف حدیث۔ اس پر عجیب و غریب واقعات بھی ہیں راویوں کے، ہمارے محدثین کے، جو ایک حدیث کی خاطر کتنی قربانی انہوں نے دی، کتنے لمبے سفر پیدل اختیار کر کے حدیث مبارک راویوں سے لے کر آتے تھے، ہمارے لیے ایک خزانہ علم قرآن کا، حدیث کا اکٹھا کر کے گئے ہیں۔ اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے۔ پیریڈ میں خالے بچ گئے ہیں، چلیں۔